جو ایڈکشن کی جو ٹریٹمنٹ ہے جس میں ایبسٹیننس آپ کی بہت اہم گول ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اصل چیز ایبسٹیننس کے ساتھ ساتھ پیچھے جو لائف سکلز ہیں یا نالج ہے وہ اصل چیز وہ ہے، لیکن اس کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ جو ہوتی ہے کہ جب کسی مریض کے علاج میں چلتے چلتے بہتری آنے کے قریب ہوتی ہے تو اسی ٹائم پہ ان کے جو فنڈز ہوتے ہیں نا ٹریٹمنٹ کے وہ ڈرائی اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جو دوسرا جو ہم نے اب سوچا ہے یعنی 44 ایئرس کے ایکسپیرینس کے بعد کہ جس میں کبھی فنڈز ڈرائی نہ ہوں، یعنی جب کوئی ہمارے علاج میں کوئی آتا ہے تو وہ اپنی خالی ذات کو لے کے آتا ہے، کوئی فنڈ لے کے نہیں آتا، تو اس کے فنڈز کیا ڈرائی ہونے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ بعض اوقات جو سب سے بڑا ہڈن فیکٹر ہے کسی بھی ٹریٹمنٹ کے قبل از وقت پری میچیورلی اینڈ ہونے میں، وہ فنڈز کا ڈرائی اپ ہونا ہوتا ہے، جس سے کہ سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے اور الٹی کلا بازیاں لگاتا ہوا مریض اپنے اسی ڈچ میں جا گرتا ہے۔ تو ان سب مسئلوں کو ہم کوشش کریں تو مل جل کے حل کر سکتے ہیں۔ ہمیں کیوں نہ ان کے ساتھ ڈسکشن کریں اور دوائی کے بارے میں جو ان کی ایورژن ہے یا نفرت ہے، کیوں نہ ہم اس پہ کام کریں اور اس وجہ کو تلاش کریں کہ جس کی اندر پس پردہ جو چیز ہے کہ کوئی بندہ دوائی نہیں کھانا چاہتا اور دوائی پھینکتا ہے۔ اور یہ دنیا بھر میں بہت کامن پرابلم ہے ڈاکٹرز کے لیے، اور نہ صرف یہ نشے کی بیماری اور سائیکیٹرک ڈس آرڈرز یا بائی پولر ڈس آرڈر، اگر آپ ڈائبٹیز کے مریض کو دیکھیں تو وہ بھی دوائی نہیں کھانا چاہتا، اور اگر بلڈ پریشر کے مریض کو دیکھیں تو وہ بھی دوائی نہیں کھانا چاہتا، کیونکہ دوائی اسے روز یاد دلاتی ہے کہ تم میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، تم میں کوئی نہ کوئی کمی ہے۔ لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ میں پچھلے 7-8 ماہ میں جو دوائیں دی گئی ہیں، شاید ایک بھی دوا میں نے مس نہ کی ہو جو ڈاکٹر نے کہی، وہ ٹاپ پرائرٹی ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ 16 دفعہ آنکھوں میں قطرے ڈالنے پڑتے ہیں جو کہ بڑی تکلیف دہ ہوتے ہیں، جس سے سر سے پاؤں تک لتھارجی ہوتی ہے اور بڑی مشکلات ہوتی ہیں، اور حتیٰ کہ یہ آنکھوں کو اس طرح نیچے کرنا قطرے ڈالنے کے لیے کئی دفعہ تو مجھے لگ رہا تھا کہ میری آنکھیں جو ہیں وہ کہیں کھنچ جائیں گی کافی، تو اس کو بحال کرنا پڑے گا۔ جیسے آپ لوگوں کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے جب پہلے دن آپ اسے دیکھتے ہیں، حالانکہ اس نے کوئی کارنامہ نہیں کیا ہوتا، اور آپ کے چہرے سے کتنی محبت ٹپکتی ہے۔ جب وہ 3 مہینے کا ہوتا ہے، ابھی اس نے کچھ نہیں کیا ہوتا آپ کے لیے، اور آپ اس کو دیکھتے ہیں، ابھی اس سے باتیں شروع کر دیتے ہیں، نہ وہ سمجھتا ہے، نہ وہ لینگویج سمجھتا ہے، نہ وہ جواب دیتا ہے، اور آپ اس سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ جو جذبہ ہے نا اس کو قائم رکھنا ہے، اور اس جذبے کو قائم رکھتے ہوئے پھر آپ نے سچ بول دینا ہے کہ کاکا اے کام ٹھیک نہیں۔ لیکن جب آپ کہہ دیتے ہیں نا کہ کاکا اے کام ٹھیک نہیں، تو اٹس اے ڈن ڈیل۔ اب اس کو دوبارہ جیسے ٹی وی والے آج کل خبریں نہیں سناتے، ایک بات ہوگی تو بار بار سنائی جائیں گے۔ وہ کسی بندے نے ایک گالی کڈی ہے کسی نے، انہوں نے 50 واری سنانا ہے، اتنے 40 چینل نے، تو ایسے لگتا ہے کہ گالم گلوچ چل رہی ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ملک میں جن کے دماغ میں شاید بھوسا بھرا ہوا ہے، کیونکہ اس کو آگ بڑی جلدی لگ جاتی ہے کہ ایک بندہ بات کرتا ہے تو پھر دوسرا بندہ بات کرتا ہے، اور جن لوگوں پہ ہم تکیہ کرتے ہیں کہ وہ ہماری نیا پار لگائیں گے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیزتی پروگرام کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے لیے انہوں نے کیا کرنا ہے، وہ تو اپنے لیے کچھ نہیں کر پا رہے۔ تو یہ جو محبت والی بات ہے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ اپنے بیٹے سے ملیں یا اپنی بیٹی سے ملیں یا اپنی بیوی سے ملیں یا اپنے خامد سے ملیں، تو کوئی فرق تو پڑنا چاہیے، یعنی کوئی کیمیکل ری ایکشن تو ہونا چاہیے۔ یہ سائنس کہتی ہے کہ کیمسٹری کا کوئی نہ کوئی فارمولہ جاگنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے فلموں میں بھی جب ہیرو ہیروئن کو منتخب کیا جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے سے واقف بھی نہیں ہوتے، تو وہ پہلے یہ چیک کرتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کوئی کیمسٹری بھی ہے کہ نہیں، یعنی ان دونوں کو ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کوئی فرق بھی پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا، اور وہ ان کو موقع دیتے ہیں پہلے کچھ دن کے، چلو فیملیرائز ہو جاؤ ایک دوسرے سے، تھوڑا رومانٹک سے ہو جاؤ، یعنی نئے سرے سے آپ جذبے کو جگائیں
اور روزانہ کم از کم 2-4 دفعہ تعریف کیا کریں ان کی، کیونکہ وہ بیوی ہیں آپ کی اور ان کا حق ہے کہ آپ کے منہ سے تعریف سنیں. اور ایون اگر آپ تعریف میں مبالغے سے بھی کام لیں گے تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ بیوی کی تعریف کرنے سے، چاہے وہ جھوٹی تعریف ہو، بیوی کی تعریف کرنے سے یا خامد کی تعریف کرنے سے گناہ نہیں ہوتا. یہ آپ پتہ کر لیں، کسی بھی عالم دین سے پتہ کر لیں کہ جو اچھی نیت سے اچھے نتائج کے لیے اور اچھے رشتوں میں جو مبالغہ آرائی بھی کی جاتی ہے، تعریف زیادہ کی جاتی ہے، زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے کی جاتی ہے، تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. چلے میں چھوٹی سی چیز سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ایک ہارورڈ سٹڈی ہے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، 100 سالہ ہارورڈ سٹڈی. اس کے 85 سال گزرنے کے بعد اس کے رزلٹس آئے ہیں، اور اس میں ایک بات آئی ہے کہ جو میاں بیوی ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، چیخ چیخ کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ جذبے کے ساتھ کھڑے بھی رہتے ہیں، چھوڑنے کی دھمکی نہیں دیتے، ٹھیک، تو اس میں یہ ہے کہ 2 قسم کے میاں بیوی ہوتے ہیں. ایک میاں بیوی ہوتے ہیں کہ جو آپس میں لڑتے ہیں لیکن مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ڈٹ کے، اور کبھی دھمکی نہیں دیتے کہ میں تمہیں چھوڑ جاؤں گا. ایک میاں بیوی ہوتے ہیں جو 50 سال دھمکی دیتے رہتے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑ جاؤں گا، میں تمہیں چھوڑ جاؤں گا، چھڈ کے جاندے کوئی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑ جاؤں گا، ان میاں بیوی کی خوشیاں اور صحت تباہ ہو جاتی ہے. اور جو میاں بیوی ایک دوسرے کو کبھی دھمکی نہیں دیتے، تنقید بھی کر لیتے ہیں، چیخ چیخ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اگر باہر سے کوئی افتاد آ پڑے یا باہر سے کوئی حملہ ہو تو وہ ڈٹ کے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، تو وہ بہت خوش رہتے ہیں، وہ لمبی زندگی پاتے ہیں. یہ اس سٹڈی کا ایک حصہ ہے جو ہارورڈ سٹڈی ہے. 85 سال کے بعد انہوں نے تجربات سے یہ نتیجہ نکالا. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.